ایک نصیحت کے اوپر جو ہے والدین کے لیے، کیونکہ شاید پاکستان میں اس چیز کا رجحان زیادہ ہے، لیکن اگر ہم باہر ممالک میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولادوں کو اس طرح کے جو مدارس ہیں اسلامی، جہاں پہ تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر دنیا کی تعلیم بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ فوکس اسلام کے اوپر ہوتا ہے، تو وہاں پر نہیں بھیجتے اپنی اولادوں کو، کوشش ہوتی ہے کہ ان اداروں سے دور رکھیں۔ تو آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے ایسے والدین کو؟ کیوں ضروری ہے اسلام کی بچپن سے ہی بچوں کو، جیسے آپ نے بتایا کہ 5 چھٹی کلاس سے آپ کے بھی وہاں اسکول میں جو ہے بچوں کا ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے؟ جی، ان مدارس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام کے قلعے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ انہی مدارس سے نکلنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو مختلف مساجد میں سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، برف ہو، جو بھی ہو حالات اور ماحول جو بھی ہو، وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے اور وہاں 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی کے ساتھ پڑھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ انہی مدارس سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور مساجد کے اندر یہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم وہ بچوں کو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں جو تحفیظ کے اور اسی طرح ناظرہ کے مدارس قائم ہیں، یہ انہی مدارس سے نکلے ہوئے بچے اور طالب علم ہوتے ہیں جو یہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر مختلف مقامات پر لوگوں کی ان کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کرنے والے لوگ بھی انہی مدارس سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم حاصل کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنا ضرورت کے حد تک، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں دعوت پھیلانے کے لیے اس میں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سیکھنا، مختلف زبانیں سیکھنا، ٹیکنالوجی سیکھنا، اسی طرح جدید میڈیکل سائنس سیکھنا، یہ ساری چیزیں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کے پیچھے اصل مقصد کو چھوڑ دینا یہ انتہائی غلط اور نامناسب بات ہے۔ ان مدارس کے اندر اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میں بعض دفعہ اپنی تقاریر میں بھی یہ پیش کر چکا ہوں۔ میرے ایک کزن نے ایک دفعہ یہ بات مجھے بتائی، جو کہ اسلام آباد میں ایک وکیل ہیں، وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ علاقہ چھوڑ کے عرصے سے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ میری اگرچہ ان سے خود ملاقات نہیں ہے، لیکن یہ میرے کزن بتا رہے تھے کہ ان سے جب میں ان کے گھر میں جا کے ملا، ان کے گھر کا ماحول میں نے دیکھا اس وکیل کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ماحول کے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، آپ تو ماشاءاللہ نماز کی بھی پابندی اور سب کی داڑیاں ہیں، اولاد کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے لگایا ہوا ہے، تو آپ تو اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی ذہن تھا اور میں بھی ایسا کرنے والا تھا، لیکن میرے ایک دوست کی وفات نے میری زندگی بدل دی۔ تو وہ میرے کزن نے کہا کہ کس طرح آپ کی زندگی آپ کے دوست کے وفات نے بدل دی؟ تو کہا کہ میرا ایک گہرا دوست تھا جن کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ میرا آنا جانا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائی، اور تعلیم دینے کے لیے انہوں نے یورپ میں کسی ملک میں بھیجا اپنے بچوں کو۔ کہتے ایک دفعہ ہوا یہ کہ یہ میرے دوست بیمار ہو گئے، ان کے بچے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے اور یہاں پر اچھی پوسٹ پر نوکری کرنے لگے۔ کہتے جب میرے یہ دوست بیمار ہو گئے تو ان سے میرا رابطہ رہتا تھا۔ ایک دن میں نے فون کیا، یہ فون کچھ دنوں کے بعد تھا، تو فون میرے دوست کے بیٹے نے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ کیا حال ہے بھائی کا؟ ان کا نام میں نے لیا اور پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ تو فوت ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر کب فوت ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ آج صبح فوت ہوئے یا رات کو فوت ہوئے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے اطلاع ہی نہیں دی۔ کہا کہ میں نے عیدی والوں کو فون کیا ہے، وہ آ کے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لے گئے ہیں، تو وہ خود ہی کریں گے سب کچھ، مجھے تو نہیں پتا کیا کرنا تھا۔ کہتے میں حیران ہوا، میں نے کہا آپ نے جنازے کے لیے کسی کو نہیں بولا؟ اس نے کہا مجھے تو جنازے کا بھی نہیں پتا اور نہ کوئی اور طریقہ معلوم تھا، تو اس لیے میں نے عیدی والوں کو فون کیا، وہ خود ہی کریں گے اپنے ترتیب سے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ میں آیا اور ان کو میں نے لیا، میں نے کہا چلو عیدی والوں کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں سے جا کے ڈیڈ باڈی میں لے آیا، ان کو خود غسل دیا، اور میں نے مسجد کے امام سے بات کی کہ اس طرح میرا دوست ہے، یہ فوت ہوا ہے، تو اس کے نماز جنازے کے لیے آپ لوگوں میں اعلان کر دیں۔ تو اس امام سے میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، امام نے جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اس بیٹے کو اس میرے دوست نے کیا کیا نہیں دیا، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی نوکری ملازمت کے لیے اور اس کی سہولت کے لیے میرے اس دوست نے اپنے آپ کو جہنم میں رکھا تھا، اتنی تکلیف برداشت کی، اتنا اس کے لیے مشقت برداشت کی، لیکن آج یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے اندر یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ اس
کو غسل دے دیتے یا کسی کو کہہ دیتے اور اس کے جنازے میں شریک ہوتے، یہاں تک کہ جنازہ بھی اس بچے نے نہیں پڑھا، دوست کے بچے نے، کیونکہ انہوں نے مجھے جنازہ نہیں آتا، تو کہتے اس کے بعد میں نے عزم کیا کہ اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اگر چلا جاؤں گا میرے بچے جتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہو، جتنی اہم نوکری پر ہو، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مجھے فائدہ ملے گا تو اس سے ملے گا کہ میں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤں اور کل میرے جنازے پر کھڑے ہو کر اللہم اغفر لحینا و میتنا اور اللہم اغفر لہ وارحمہ وغیرہ جو جنازے کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا میرے مرنے کے بعد، لیکن ان کی نوکری سے، ان کے کام سے، ان کے پوسٹ سے مجھے دنیا سے جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی بدل دی اور اپنے بچوں کو دین پڑھنے کے لیے میں نے داخل کروایا مدارس میں اور خود بھی اسی دینی ماحول کے ساتھ میں وابستہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہ ابھی بھی وہ وکیل اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو یہ اس طرح کے یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں کہ بچوں پر اتنی محنت کرنے کے باوجود دنیا سے جانے کے بعد ان بچوں کا والدین کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، تو ایسی محنت کرنے کا آخر کیا فائدہ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہو اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلائیں تاکہ کل ہمارے لیے وہ بچے صدقہ جاریہ بنے رہیں، اور اگر ہم دنیا میں نہ بھی ہوں تو وہ بچے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، دعا نہ بھی مانگے کم سے کم وہ جو بھی دین پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، کیونکہ ہم نے ہی ان کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کی ہوگی۔ تو میں تمام ان لوگوں کو جو صاحب اولاد ہے، ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو یہی نصیحت کروں گا کہ وہ اپنے اولاد کے حوالے سے ضرور یہ فکر مند ہو کہ ان کے اولاد آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور ان اولاد کو وہ اپنے بعد اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے۔ اولاد کے بارے میں ہم بڑے فکر مند رہتے ہیں، صبح سردی میں اٹھا کر اسکول بھیجتے ہیں، میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہے، یعنی وین کے اندر کبھی سر ادھر ٹکراتے ہیں کبھی ادھر ٹکراتے ہیں نیند کی وجہ سے، لیکن مائیں پھر بھی ترس نہیں کھاتی کہ بچے کو نیند آ رہی ہے میں اسکول کیسے بھیجوں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ماں بھی کہتی ہے کہ نہیں ابھی تو سردی ہے اور اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، باپ بھی کہتا ہے کہ چلو رہنے دے بچہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن میں ہی ان کی اچھی پرورش کریں تاکہ کل ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے یہ فائدے کا سبب بنے اور ان کی وجہ سے ہمیں نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، بہت زبردست نصیحت کی، بڑی ضرورت ہے اس کی اب ہمارے اسپیشلی والدین کو جو ہے، اور یہ جو واقعہ آپ نے سنایا ہے بے شک یہ صرف وہی نہیں بلکہ اس طرح کے بہت سارے والدین کے ساتھ اس طرح کے واقعات بالکل پیش آتے ہیں، مطلب اولاد کو بالکل ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ والد یا والدہ سامنے مطلب کہ بالکل مرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اس ٹائم کے اوپر کلمے کی تجوید کر دی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں اور اپنی اولادوں کو جو ہے اس کے اوپر تربیت دیں۔